بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 23 جون سن 2021 بروز بدھ۔ مشرق وسطیٰ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں آفتاب احمد۔ اگر آپ بھی مشرق وسطیٰ کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کویتی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی۔ کویتی پارلیمنٹ نے منگل کو قومی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ اس موقع پر ارکان پارلیمنٹ کے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ پارلیمانی فورس کو اس وقت مداخلت کرنا پڑی جب اپوزیشن اور سرکاری ممبران گتھم مگتھا ہو گئے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق 32 ارکان پارلیمنٹ نے بجٹ کے حق میں ووٹ ڈالا۔ 30 ممبران پارلیمنٹ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن ممبران نے وزراء کی نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ کویتی پارلیمنٹ کے اسپیکر مرزاق الغانم نے بجٹ پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا تھا۔ اجلاس کے دوران کویتی وزراء پارلیمنٹ ہال کے دروازے پر کھڑے رہے کیونکہ اپوزیشن ممبران ان کی نشستوں پر قابض تھے۔ بعض ارکان نے بجٹ پر بحث کو معطل کرنے کے لیے ڈیسک بھی بجائے۔ کویتی حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان گزشتہ کئی اشروں سے اختلاف چلے آ رہے ہیں۔ یکے بعد دیگر کئی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں اور پارلیمنٹ تحلیل ہوئی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ملک میں اصلاحات اور سرمایہ کاری کا ماحول متاثر ہوا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ وزیر اعظم صبا الخالد الحامد الصبا سے مارچ میں جاری کردہ ان کے فیصلے کی آئینی حیثیت پر جواب طلب کر رہے ہیں، جس کے تحت انہوں نے 2022 کے آخر تک اپنی جواب طلبی ملتوی کر دی تھی۔ علاوہ ازاں بدعنوانی جیسے مسائل پر بھی اپوزیشن کی جانب سے جواب طلب کیے جا رہے ہیں۔ ابوظبی میں سیاحوں کے لیے مفت ویکسینیشن۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی میں سیاحوں کے لیے مفت ویکسینیشن کی سہولت فراہم کرنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس حوالے سے تاحال کوئی اشارے نہیں ملے کہ یہ سہولت دبئی یا امارات کی دیگر 5 ریاستوں میں بھی فراہم کی جائے گی۔ خیال رہے کہ قبل ازاں ابوظبی میں ویکسینیشن کی مفت سہولت صرف مقامی شہریوں یا ایسے افراد کو میسر تھی جن کے پاس ریاست میں مستقل قیام کا ویزا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک ہیلتھ کے محکمے کے تحت کام کرنے والی کمپنی ابوظبی ہیلتھ سروس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ایسے سیاح جو ریاست میں ہیں یا ابوظبی پہنچیں گے وہ مفت ویکسینیشن کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ ابوظبی میڈیا آفس کے مطابق ایسے افراد جن کی ریزیڈنسی یا انٹری ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران کئی افراد کی ملازمتیں چلی گئی جبکہ بہت سے لوگ سفری پابندیوں کا شکار ہو گئے جن کے بحث ان کے ویزا یا ریزیڈنسی ایکسپائر یا منسوخ قرار دیے جا چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ صحت کے حکام نے کہا کہ رواں ماہ ویکسینیشن کے لیے اہل افراد میں سے 85% نے ویکسین کی ایک خوراک لے لی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ اب تک ایسے افراد کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ ماہ کے دوران کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا تھا جبکہ ابوظبی میں داخلے پر تاحال PCR ٹیسٹ اور گھروں میں کرنٹین جیسی پابندیاں عائد ہیں۔ امارات کی دیگر ریاستوں سے آنے والوں کو ابوظبی میں داخلے پر ٹیسٹ دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا نہیں ہے۔ چین، جرمنی اور امریکہ سمیت 27 ملکوں سے آنے والوں کو کرنٹین کی پابندیوں سے استثناء حاصل ہے۔ ابوظبی ہیلتھ سروس کی جانب سے چین کی سینوفارم کے علاوہ امریکہ کی فائزر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق دبئی میڈیا آفس سے رابطہ کر کے پوچھا گیا کہ کیا ویکسینیشن کے لیے اہلیت کا معیار تبدیل کیا گیا ہے تو فوری طور پر جواب نہیں دیا گیا۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آخری دن جمعے کو ناموں کا اعلان ہوگا۔ اس سال حج کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آخری دن بدھ 23 جون ہے۔ رات 10 بجے تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ جمعے کو عازمین حج کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج و عمرہ اس سے قبل یہ بتا چکی ہے کہ حج درخواستوں کی منظوری کا اعلان ہوتے ہی جمعہ 25 جون دوپہر 1 بجے سے بکنگ اور حج پیکج کے حصول کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ سنیچر تک 5 لاکھ سے زائد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آن لائن حج درخواستیں دے چکے ہیں۔ 150 سے زائد ممالک سے ان کا تعلق ہے۔ درخواست دہندگان میں 90% مرد اور 41% خواتین ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت کے اندر سے ہی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کی مجموعی تعداد 60,000 ہوگی۔ حج کے لیے 3 پیکجز رکھے گئے ہیں جن میں پہلے پیکج کی قیمت 16,560 ریال جو منا ٹاور کا ہے جبکہ دوسرا 14,381 ریال اور تیسرا پیکج 12,113 ریال کا ہے۔
دوسرے اور تیسرے پیکج کے حجاج منع میں خیموں میں قیام کریں گے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔